السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیاری ایمانی ساتھی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رحمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ساتھ ایمان کے جئیں، ساتھ ایمان کی دنیا سے رخصت ہوں، آمین ثم آمین۔ خلاصۃ القرآن آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 19 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی: جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرخشی کر لی ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ تو کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ آغاز میں کافروں کے فخر و غرور اور سرکشی کا تذکرہ ملتا ہے اور اختتام پر اللہ ذوالجلال کی توحید کا تذکرہ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ رب کے بندے کی پہچان اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلخراش جملوں کو نہ دیکھے، بلکہ وہ توحید کی صدائیں بلند کرنے میں لگا رہے۔ توحید کی بولی کا انداز ہمارے قلوب و اذہان میں پیوست کرنے کے لیے اسی پارہ میں سورۃ الشعراء آیت نمبر 10 سے 68 تک، آیت نمبر 10 to 68 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، اسی صورت میں آیت نمبر 69 تا 104 69 to 104 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، آیت نمبر 105 سے 122 تک، آیت نمبر 105 to 122 سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، آیت نمبر 123 to 140 سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو دعوت کا تذکرہ، آیت نمبر 141 to 159 سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو دعوت کا تذکرہ، آیت نمبر 160 to 175 سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم لوط کو دعوت کا تذکرہ، اور آیت نمبر 176 to 191 سیدنا شعیب علیہ السلام کی اصحاب مدین کو دعوت کا تذکرہ۔ ہر ایک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کذبا، کذبت، کذبا، کذبت ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ توحید کے بول بولنے والے کو چاہیے جب تک زندہ رہے توحید کے ترانے الاپتا رہے، وہ یہ نہ دیکھے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، وہ بس اپنا کردار پیش کرے۔ توحید کے اس بول میں تاثیر اس کے کردار پہ منحصر ہوگی۔ جتنا کردار خوبصورت ہوگا آواز بھی اتنی ہی پر تاثیر ہوگی۔ کردار کا بگاڑ زبان کی تاثیر کو بھی مٹا دیا کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جن سے کردار خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان کا کردار مسلسل بگڑتا چلا جاتا ہے۔ کردار کی خوبصورتی کے لیے ہمیشہ کن کاموں کو کرتے رہنا چاہیے؟ پوائنٹ نمبر 1 ہے، کام نمبر 1 ہے تواضع اختیار کرنا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں ارشاد ربانی ہے:
رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ تواضع اختیار کرنا کہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، مصلحت سے کام لیتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ بے علم لوگ کلام کرتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، یعنی کہ کوئی جواب نہیں ان کو دیتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر، ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ انہیں مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، بے علم لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے۔ سو ہمیں بھی تواضع اختیار کرنا ہے، زمین پر مصلحت کے ساتھ چلنا ہے، اکڑنا نہیں ہے، جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی، بے علم لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 2، نماز تہجد ادا کرنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں ارشاد ربانی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، یعنی وہ کام جو کردار کو خوبصورت بنائے، ان میں سے دوسرے نمبر پر نماز تہجد، یعنی اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے لیے اس کی محبت، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رات کا کچھ حصہ جو ہے کھڑے ہو جاؤ، سجدے اور قیام کرو راتوں میں، تو اللہ تعالیٰ کردار خوبصورت بنائیں گے، اعمال خوبصورت بنائیں گے۔ مشورہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے گا، جہنم سے رب کی پناہ مانگنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 65 66، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ جہنم سے رب کی پناہ مانگنا، یعنی ہمیں ایک مشورہ اور ملا ہے رب کی طرف سے، نصیحت اور آئی ہے کہ دعا کرو۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، اور دعا کس سے کرنی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ پروردگار سے کرو۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور جو یہ دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار، دعا بذات خود ایک عبادت، اور کرنی کس سے ہے؟ بتایا گیا پروردگار سے کہ ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، یعنی کہ ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر لے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا، یعنی کہ جان نہیں چھوڑے گا، پھر چمٹ گیا تو اس میں سے نکل نہیں سکیں گے، پھنس گئے تو۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی لحاظ سے بدترین جگہ، پھر جہنم سے پناہ کے ساتھ ساتھ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ بڑی ہی بدترین جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے اور رہنے کے لیے، وہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے بندہ مومن کو کہ وہ جہنم سے رب کی پناہ مانگے، اور پناہ بھی کس کی مانگنی؟ اپنے پروردگار کی، اور کسی کی۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے گا، کفایت شعاری اختیار کرنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ارشاد ربانی ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مشورہ ہمیں آیا، ایک اور نصیحت، ایک اور طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا اور کردار کو خوبصورت کرنے کا، کہ کفایت شعاری یعنی کہ اعتدال، بیلنس، 50-50 والا معاملہ، کہ 50 ادھر 50 ادھر، نہ 49 ایک طرف نہ 51 دوسری طرف، اعتدال میں رہو، بخیل نہ بنو، کنجوسی نہ کرو، فضول خرچی بھی نہ کرو، یعنی جتنا خرچ کرنا بنتا اتنا کرو، اس کے بعد آگے خرچ مت کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ رب راضی ہوگا۔ اور یہ مشورے کون ہمیں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور کہاں دے رہا ہے؟ عظیم کتاب الفرقان، جو کہ آخری کتاب ہے، مقدس کلام ہے رب کا، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان وحی کا سلسلہ ہے جو چلا تھا اور مکمل ہوا 23 سال میں۔ اس میں ہمارے لیے مشورے ہیں، اور ہم انہیں نہ مانیں گے تو کامیاب و کامران ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں مانیں گے تو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے دنیا میں، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا جس میں سے نکلنا نہیں ہوگا، جہنم میں۔ اگلا مشورہ بڑے پیار سے رب نے دیا، دیکھیے گا ذرا، توبہ کے ساتھ نیک عمل کرنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد ربانی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ کے ساتھ نیک عمل کرنے کا حکم ہوا ہے، مشورہ دیا ہے
کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو مسلسل توبہ میں لگے رہتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر میں رہتے ہیں، نیک کاموں کی توغدوں میں لگے رہتے ہیں، نیک کام بس ہم سے ہو جائے، نیکی ہو جائے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ان سے ہو جاتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کے دل میں اخلاص ہے، میرے لیے محبت ہے، قرب ہے، اور میرے حکموں کو ماننے کی تغدوں میں لگا رہتا ہے، وہ شش و پنج میں لگا رہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ رب راضی ہو جائے یا اس کے حکموں کی پابندی ہو جائے۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آیا ہے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جو تغدو کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی بخشے گا اور ہم پہ بھی مہربانی کرے گا۔ اور اللہ کا وصف تو مہربانی کرنا ہے نا، رحم کرنا ہے، اور اللہ کے غضب پر اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ تو اللہ کو پیار اور محبت سے مناؤ، اللہ مان جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے گے، کلام اللہ کو توجہ سے سننا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر ان پہ نہیں گرتے۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ اندھے بہرے نہیں ہوتے، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ جب رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رب کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بس اندھے بہرے ہو کر اوپر ہی گر جائیں کہ بس ٹھیک ہے جو کہہ دیا ہے بس سن لیا، یا پھر یہ کہ اس کی تصدیق نہیں کرنی، یا پھر یہ کہ یہ کہنا ہے کہ ہاں جی یہ تو اللہ نے حکم دیا ہی نہیں۔ کسی بھی صورت جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا، توجہ دینی ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، مصلحت کو بھی سمجھنا، حکمت کو بھی، اور پھر یہ کہ اپلائی کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 اللہ کی توحید کا بیان کرنا۔ آیت نمبر 78 تا 82 لگاتار آیات میں ارشاد ربانی ہے، توحید کے بارے میں ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی توحید بیان کرنا۔ ایک اور مشورہ آیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ کردار خوبصورت بنے، دنیا اور آخرت خوبصورت بنے، اللہ کی توحید بیان کرو۔ اور توحید میں کیا ہے کہ پیدا مجھے رب کی ذات نے کیا ہے، رہنمائی میری وہی فرماتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کھلاتا مجھے وہ ہے، پلاتا مجھے وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، بیمار پڑ جاؤں تو شفا مجھے وہ دیتا ہے، تسلی وہ دیتا ہے اور کوئی نہیں، اور میری موت کا مالک بھی وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور کوئی نہیں، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا روز محشر اور کوئی نہیں، اور پھر میری امید ہی اسی سے بندھی ہے، سوائے اس کے کسی سے نہیں ہے کہ روز جزا میرے گناہوں کو بخشے گا بھی تو وہی ذات بخشے گی اور کوئی نہیں۔ توحید ہی توحید ہے۔ آیت نمبر 78 to 82 کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، اور کتنے خوبصورت لفظوں میں، میرے ہی دیے ہوئے لفظوں میں میری جو ہے وہ توحید بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرمانے والا ہے، وہی مجھے کھلانے پلانے والا ہے، وہی بیمار پڑ جاؤں تو شفا دینے والا ہے، وہی مار ڈالے گا پھر وہی زندہ کرے گا، اور پھر یہ کہ مجھ سے اس نے امید لگائی ہے، اور اللہ حیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے امید لگائے اور میں اسے پورا نہ کروں، اللہ حیا کرتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے جو اس سے امید مانتا ہے، لیکن شرط ایک ہے، توحید اس کی، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شراکت داری نہیں کرنی۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، خاتمہ بالایمان کی دعا کرنا، یعنی ہم نے اپنے ایمان پر خاتمے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ خاتمہ ہماری زندگی کا ہو تو ایمان پہ ہو اور تو راضی ہو، اور اس سلسلے میں ہے سورہ شعراء آیت نمبر 83 میں، سورہ شعراء آیت نمبر 83 میں ارشاد ربانی ہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، دعاؤں سے بھرا پڑا ہے قرآن پاک۔ ہم ایک ایک دعا مانگنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کے دروازے کھولتا چلا جائے گا کہ اے اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے شامل فرما نیک لوگوں میں۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں کہ ہم ان لفظوں میں اگر دعا مانگے
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان نہ فرمائے. مانگ کے تو دیکھیں رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، نوٹ فرما لیجیے. اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرنا. سورہ نمل آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی نماز کی پابندی کا حکم ہے، اور نماز کے ساتھ ہی 2 حکم اور بھی آ گئے. نماز جہاں بھی حکم آئے گا نماز کے ساتھ ایک اور حکم آئے گا. نماز پہلی پریورٹی، اور اس کے بعد اگلی پریورٹی. دیکھیے گا کہ اللہ آگے کیا حکم دیتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی قربت اور اللہ کا جو ہے وہ انعام، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور کن کے لیے ہے؟ جو پہلی پریورٹی نماز کو دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی حکم پورے کرتے ہیں. نماز کے ساتھ زکوٰۃ اور آخرت پر یقین رکھنے کا بھی حکم آیا ہے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، الحمدللہ کا ورد کرنا. سورہ نمل آیت نمبر 15 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا. اور پھر یہاں پر 2 اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان کا ذکر آیا ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور بہت علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. سلیمان علیہ السلام کو جو علم غیب دیا تھا، اور جو بولیاں جو ہے سمجھنے کا ہنر دیا تھا، فن دیا تھا، وہ سارا کچھ علم ہی تھا. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی کہ ایماندار بہت سے، لیکن ان بندوں میں جو اوپر والا درجہ رکھا ہے وہ ہمارا رکھا، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. یعنی ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا ورد کرنا ہے، اللہ کے جو ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، صرف اسی کی ثنا بیان کرنی ہے. مشورہ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو غالب کرنے کے لیے. اور اگلا جو ہے مشورہ کیا ہے، اگلی بات کیا ہے، اگلا حکم کیا ہے؟ نیک عمل کی توفیق مانگنا. پھر مانگنے کا ذکر آیا ہے کہ توفیق مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی، جو بھی مانگنا اللہ سے، ایون ہدایت اللہ سے، توفیق اللہ سے. سورہ نمل آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے پروردگار، ربی، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں. یعنی عمل کی جو نیک عمل کی توفیق ہے رب سے مانگنی ہے، اور سب سے پہلے توفیق مانگی گئی ہے نعمتوں کا شکر بجا لانے کی. اور آگے کیا ہے اس آیت میں؟ جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے شامل فرما نیک بندوں میں. عمل کی توفیق مانگنا، تو یہاں پر کتنا خوبصورت لفظوں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ترغیب دی ہے کہ اس طرح سے عمل کی توفیق مانگو کہ میں توفیق دے مجھے پروردگار کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو کہ تو نے مجھے دی ہیں. اور نعمتیں کون سی؟ مائنڈ میں تھا نا نعمتیں کون سی؟ سب سے پہلے تو دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا، یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ 5 حصے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، دیکھنے، سننے کی، چھونے کی، چکھنے کی، ٹھیک ہے، اور محسوس کرنے کی. ہر چیز کی جو یہ جو نعمت ہے ان میں سے ایک بھی چھن جائے تو کس کام کی جو ہے وہ حصے رہیں گی؟ یہ ساری کی ساری، سارا کا سارا جسمانی نظام سپائل ہو جائے گا آپ کا. اور اس کے بعد سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے دی، زندگی دے دی، نام کر دیا دنیا میں، روح بھیج دی دنیا میں ایک جسم کے اندر ڈال کے، اس کائنات میں نام کر دیا، والدین دے دیے، بہن بھائی دے دیے، نعمتیں جو ہیں وہ اور دے دی، لائک کھانا پینا چکھنا ہر چیز دے دیا، بہت سارے ساتھ دے دیے، علم دے دیا، شعور دے دیا، عقل دے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی. پھر بھی کہتے ہیں کہ کون سی نعمتیں؟ تو سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں. دعا مانگی ہے آگے ان لفظوں میں، دعا مانگی ہے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور پھر یہ کہ مجھے اپنے
نیک بندوں میں شامل فرما اپنی رحمت سے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، استغفر اللہ کا ورد کرنا۔ سورہ نمل آیت نمبر 46 میں ارشاد ربانی ہے، آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ حکم آیا ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک نبی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی برائی میں جلدی کیوں کر جاتے ہو تم لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، مشورہ دیا، نصیحت کی کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اس کا ورد کرتے رہنا ہے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ آگے دیکھیے گا، یہ تو ہو گئے وہ کام کہ جن کو اختیار کر کے ہم اپنے کردار کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اللہ کے وہ مشورے جو اللہ نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں دیے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان کاموں کی طرف کہ کردار کی خوبصورتی کے لیے کن کاموں کو کبھی اختیار نہ کرے۔ اور اب اللہ کے مشورے دیکھیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مشورے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، 29 سورہ فرقان، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کے وقت پر دغا دینے والا ہے، برے دوست نہ رکھیں۔ یعنی ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ برے دوست نہیں رکھنے۔ برے دوستوں کی صحبت میں کیا ہوگا؟ کامیابی نہیں ملے گی، ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی۔ جیسے دوست وہ ہوں گے برائی پہ چلنے والے، ویسے ہی آپ لوگ ہو جائیں گے۔ کیونکہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ دغا دینے والا ہے، وہ انسان کو ہر وقت گمراہ کرنے پہ لگا رہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گھیرتا ہے، اور پھر اس کو جہنم میں پہنچانے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو میں مسلسل لگا ہوا ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کا یہی کام ہوگا۔ اگلا مشورہ اللہ نے دیا ہے اپنے بندے کو کہ وہ کام جو نہیں کرنا، قرآن سے اعراض نہ کرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے، اور رسول کہے گا کہ میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کیا میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور آج جو دیکھ لیں، ہمارے پاس جو ہمارے کام ہے، ہمارے کرتوت ہیں، وہ یہی ہیں۔ ہم نے قرآن میں موجود حکموں کو نہیں جانا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم سننے کی کوشش نہیں کرتے رب نے کیا کہا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندان میں رسم و رواج ہے، اسی کو پکڑے ہوئے ہیں کہ ہاں جی ہمارے خاندان میں تو یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے تھے، ہم اپنے آباء و اجداد کے خلاف نہیں جائیں گے۔ بھلے آباء و اجداد جو ہیں وہ ان پڑھ تھے، وہ جاہل تھے، اور انہوں نے اپنے ہی رسم و رواج نکالے ہوئے تھے، اپنے ہی دین کو جو ہے وہ کیا ایک الگ سے جو ہے وہ تختہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور اسی پہ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد نہیں چھوڑنے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قرآن نہیں دیکھنا کہ اس عظیم کتاب میں رب نے حکم کیا دیا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے روز قیامت نبی اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سو قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ظلم و ستم نہ کرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کسی پر ظلم ستم نہیں کرنا، کسی بھی حوالے سے، نہ کسی کے دل کو تکلیف دینی ہے اپنی زبان سے، نہ کسی کے جسم کو تکلیف دینی ہے اپنے ہاتھ سے، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا، ستانا نہیں، کسی کا حق نہیں مارنا۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، یعنی کہ جو ظلم و ستم کرے گا کسی بھی معاملے میں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس پر پھر ظلم و ستم اسی طرح کرے گا، جہنم میں بھیجے گا اس کو، جہنم کی آگ سے سزا دے گا اس کو۔ سو کوشش کرنی ہے کہ ظالموں میں سے نہ ہو، نہیں تو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ اپنی جانوں پہ بھی ظلم نہیں کرنا، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، اور اللہ کے حکموں کو سائیڈ پہ کر کے، کیونکہ یہ دو تینوں کام کریں گے تو اپنی جانوں پہ بھی ظلم کریں گے۔ جب اپنی جانوں پہ بھی ظلم کریں گے تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی کہ جب آپ لوگ سرکش ہو جائیں گے، اللہ کے حکم نہیں مانیں گے اور قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کی سزا دے گا ہی دے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 52 میں ارشاد ربانی ہے، یہ ہے ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے تھے ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ یعنی ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں نشانی دے دی ان لوگوں کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بستیاں
ان کے مکانات، ان کے محل جو آج اجڑے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں، لیکن صرف نشان موجود ہے ہمیں دکھانے کے لیے، ہمارے دیکھنے کے لیے، علم والوں کے لیے بھی کہ دیکھ لو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اجڑے ہوئے، اجڑ گئے ہیں وہ لوگ، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ان کو. اور علم والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ اس پر غور کرے اور اپنے آپ کو بچا لے تباہی سے. اگلا ایک اور پوائنٹ، ایک اور مشورہ، خواہش نفسی کی پیروی نہ کرے. سورہ فرقان آیت نمبر 43 44 میں ارشاد ربانی ہے، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپائے ہیں، چوپائے جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اب یہاں دیکھیں خواہش نفسی کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 2 آیتیں اوپر تلے ہیں. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ یعنی اپنا معبود، اپنا الہ اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے. میرا کیریئر سب سے آگے، میں اور کچھ نہیں کروں گا، میری نوکری ملنی چاہیے، باقی کی چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے، میری جاب لگنی چاہیے، میں پہلے اس کے لیے محنت کروں گی یا کروں گا، میں دین بعد میں سیکھ لوں گا، عمر پڑی ہے اب یہی سارا کچھ کرنے کے لیے، جب بوڑھے ہوں گے تو دین پہ بھی چل لیں گے، عمل کر لیں گے. جبکہ اللہ کو تو جوانی کا سجدہ پسند ہے، اللہ کو تو جوانی کی محبت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تو جوانی کا جو ہے وہ حکم ماننا پسند ہے، جوانی میں خود کو جھکا لینا پسند ہے رب کے سامنے. لیکن ہم نے اپنی جو خواہش نفسانی ہے، اپنے تمام تر جو نفس کی خواہشیں ہیں، ان کو آگے رکھا ہوا ہے. اللہ نے دنیا دی ہے، اس میں محنت کرو، لیکن دین کو ساتھ پہلے رکھو، کیونکہ دین پہ چل کے کیریئر بناؤ گے نا، کوئی بھی کیریئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا جو ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ نرس ہے، وہ انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، میل ہے فیمیل ہے، اپنے دین کے ساتھ لے کر اس کیریئر کو چلو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے گا. لیکن وہ لوگ جو اس کا خیال نہیں کرتے، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی، عقل اور شعور نہیں دیا، اور لیکن انسان کو تو دیا ہوا ہے نا. تو اس لیے وہ ان کے پاس شعور اور عقل آنے کے باوجود بھی وہ جانوروں جیسے زندگی گزار رہے ہیں، تو جانوروں سے بھی 2 ہاتھ پرے ہیں. اگلا مشورہ اللہ نے دیا، دنیا سے بدلے کی چاہت نہ کرے. سورہ فرقان آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے. اب یہاں پر دنیا سے بدلے کی چاہت نہ کرے، چاہے کوئی بھی اچھا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے، آپ نے احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے، مدد کرنی ہے، بدلہ نہ لے دنیا سے کہ ہاں جی مجھے اس کا بدل چاہیے، اس کا اجر اللہ سے رکھے توقع کہ وہ رب کائنات دے گا. اسی طرح سے قرآن پہنچانے کے لیے بھی جو ہے، دین سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بھی جو ہے، وہ یہی رول اپلائی ہونا چاہیے کہ بدلے کی امید نہ رکھیں دنیا سے. مگر جو شخص اپنے رب کی راہ پکڑ لیتا ہے، وہ پھر اس کا اجر تو رب دیتا ہے. آپ لوگ خالص نیت سے اللہ کی راہ پر چلیں، اور جب قرآن کی تعلیم ہو تو حاصل کریں، اور پھر اسے ڈیلیور بھی کریں، تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے امید باندھ لے کہ اللہ اجر دے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اجر دے گا. تو دنیا سے بدلت کی چاہت نہ کرے. نمبر 6، غیر اللہ پر توکل نہ کرے. سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں ارشاد ربانی ہے، اس ہمیشہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے. یہاں پر ہمیں پھر کہا گیا ہے کہ توکل اللہ پہ کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی پہ نہیں کرنا. یعنی یہ نہیں کہنا کہ فلاں نے میری مدد کی تھی تو میرا کام ہو گیا تھا، فلاں میری مدد کرے گا تو ہی کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ سبب بنائے گا کسی نہ کسی ذات کو میرے لیے، اور اللہ ہی بہتر سبب بنانے والا مسبب الاسباب ہے، وہی میری مدد کرے گا تو میری مدد ہوگی، ورنہ پوری کائنات مل کے بھی میری مدد نہیں کر سکتی. اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کرنا ہے، اور ایسے وہ رب ہے کہ جسے کوئی کبھی موت نہیں آئے گی. وہ ازل سے تھا، وہ ابد تک ہے. ہم پہلے نہیں تھے، اب ہم ہیں، لیکن ہم بعد میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا. تو صرف اسی کی تعریف بیان کرنی ہے، پاکیزگی بیان کرنی ہے، اور کسی کی نہیں. اور یاد رکھنا کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کیا گناہ کر رہے ہیں اور کس پہ توکل کر رہے ہیں. اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، دماغوں کی میں سے ابھرنے والی سوچوں کو بھی جانتا ہے. پوائنٹ نمبر 7 دیکھیے گا، غیر اللہ کو نہ پکارے. سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارتے. یعنی ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں مشورہ دیا، نصیحت کی کہ میرے سوا کسی کو نہ پکارنا. اور یہی وہی بات جو اللہ پہ توکل کرنے والی، کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا.
کسی کو بھی نہیں پکارنا، مشورہ دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے بدکاری نہ کرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں ارشاد ربانی ہے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ یعنی بدکاری نہ کرے، زنا نہ کرے، بد کام نہ کرے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ناحق قتل نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ زنا کا مرتکب نہیں ہونا۔ اور جو کوئی یہ کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے اور ناحق قتل کرے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے اوپر سخت عذاب کو خود آواز دے گا۔ ہمیں حکم دیا زنا نہیں کرنا، کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا، خاص طور پر وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگلی نصیحت دیکھیے گا، جھوٹی گواہی نہ دے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں ارشاد ربانی ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی جھوٹی گواہی سے منع کیا گیا ہے، نہیں تو اگر جو کوئی جھوٹی گواہی دے گا اللہ کے وبال کو آواز دے گا۔ اور پھر یہ کہ کسی لغو بات، غلط بات، فحاشی والی چیز پر بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں، کپڑے بچا لیتے ہیں، سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں، شرافت سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، علیم البصیر، خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ پوائنٹ نمبر 10 دیکھیے گا، دنیا کی پرواہ نہ کرے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 167 میں ارشاد ربانی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے دھمکی دی کہ اگر تو باز نہ آیا نا توحید بیان کرنے سے تو نکال دیا جائے گا بستی سے۔ لیکن لوط علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی کہ لوگوں نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا، اور اپنی توحید کی تبلیغ پہ لگے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کی پرواہ نہ کرے اور حق کو پکڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا مشورہ دیا ہمیں، اور منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرنا ورنہ میرے پسندیدہ بندوں سے نکل جاؤ گے، کردار خوبصورت نہیں ہوگا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، ماپ تول میں کمی نہ کرنا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 181 میں ارشاد ربانی ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرنا۔ کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا ورنہ اپنے اوپر خود ظلم کرو گے، خسارہ، گھاٹے کا سودا کرو گے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا بلکہ پیمانہ بھر کے دو، برابر لیول کر کے دو۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 213 میں ارشاد ربانی ہے، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا، نہ پکارنا۔ اگر ایسا کرے گا یعنی اللہ کے سوا لوگوں سے مانگے گا، مختلف جو ہے وہ جگہوں پر جانا کہ فلاں سے یہ چیز مل جائے گی، فلاں لوگ وہاں سے جائیں گے تو وہاں سے یہ مل جائے گا، ہوتا ہے نا کہ ہاں جی فلاں جگہ جاؤ، اس سے دوائی کھاؤ گے تو تمہیں بیٹا ملے گا۔ دینے والی ذات رب کی ہے، جب ذات رب کی موجود ہے دینے والی، تو ہمیں کسی غیر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ پکارنا ورنہ سزا یافتہ ہو جاؤ گے، سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کے غضب کے سزاوار ہو جاؤ گے اور غضب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ان کاموں کو اختیار کرے جن سے کردار خوبصورت ہوا کرتے ہیں، اور ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب انسان کا کردار مسلسل بگڑتا چلا جاتا ہے۔ خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق